نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک بہت پیارے واقعے کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درد صرف کسی چوٹ یا زخم کا نہیں ہوتا، بلکہ حقیقی درد تو ان لفظوں کا ہوتا ہے جو لہجے کو بدل کر بولے جاتے ہیں اور انسان کے دل اور روح کو اتنا زخم دیتے ہیں کہ آنکھیں چھلک پڑتی ہیں اور دل درد سے پھٹ جاتے ہیں۔ کون لوگ ہیں جو اس درد کو اور اس لہجے کو برداشت کر پاتے ہیں؟ کتنی بڑی اور عظیم ہستیاں ہوتی ہیں، آئے میں آپ کو سناتی ہوں۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا پیغام دنیا کو بتانا شروع کیا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں، تو مکے والے ان کی ان باتوں پر آ کر ان کی توہین کرنے لگے، انہیں پتھر مارنے لگے، انہیں مختلف قسم کی اذا پہنچانے لگے۔ لیکن اللہ کے رسول دین کے لیے ہر دکھ اور تکلیف برداشت کرتے چلے گئے، لیکن دین کی تبلیغ نہیں روکی۔ ایک دن آپ نے دیکھا ایک بوڑھی عورت اپنے سر پر بہت مشکل سے بہت سارا سامان اٹھا کر مکے سے باہر جا رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس گئے اور بولے، اے بڑھیا، سامان تو بہت بھاری ہے اور تم بوڑھی ہو چکی ہو، اگر تمہیں اعتراض نہ ہو تو کیا میں تمہارا سامان اٹھا کر تمہاری منزل مقصود تک پہنچاؤں، یعنی کہ تمہاری کچھ مدد کر دوں؟ وہ بوڑھیا مسکرانے لگی اور کہنے لگی کہ اس سے بڑی بات اور کیا ہوگی کہ تم میری مدد کر دو اور مجھے میری منزل مقصود تک پہنچا دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سامان کندھوں پر اٹھا لیا اور بڑھیا کے ساتھ چلنے لگے۔ سفر کرتے کرتے بوڑھی عورت کہنے لگی کہ بیٹا، میں تمہیں بھی یہی مشورہ دوں گی کہ تم یہ شہر چھوڑ کر چلے جاؤ، کہیں دور چلے جاؤ۔ ہمارے شہر مکہ میں ایک جادوگر آ گیا ہے، وہ اپنے آپ کو نبی کہلواتا ہے اور ہمارے خداؤں کو جھوٹا کہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تمہارے خدا جھوٹے ہیں، خدا صرف ایک ہے اور میں اس کا نبی ہوں۔ اس کے لفظوں میں اتنا جادو ہے کہ ہر کوئی اس کی باتوں میں آ جاتا ہے۔ بیٹا، میں نے ساری زندگی اپنے بتوں کی عبادت کی ہے، میں نہیں چاہتی کہ عمر کے اس آخری حصے میں اپنے خداؤں سے غافل ہو جاؤں اور اس جادوگر کی باتوں میں آ جاؤں اور اس پر ایمان لے آؤں جو وہ کہتا ہے۔ پورے رستے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کرتی چلی گئی اور ایسی باتیں اور خرافات استعمال کرتی چلی گئی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف دیتے رہے، لیکن انہوں نے اف تک نہیں کی۔ آخر کار جب بڑھیا کی منزل آ گئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سامان کندھوں سے اتار کر نیچے رکھا۔ آپ پلٹ کر جانے لگے تو بڑھیا نے کہا کہ بیٹا، تم نے مجھے اپنا نام تو بتایا ہی نہیں، جاتے جاتے مجھے اپنا نام تو بتاتے جاؤ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا کہ جس کی آپ سارے رستے توہین کرتی آئیں، جس کو سارے رستے آپ برا بھلا کہتی آئیں، میں وہی محمد ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس بوڑھی عورت نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کو باغور دیکھا اور کہنے لگی کہ میں نے اپنی ساری زندگی میں ایسا شخص نہیں دیکھا کہ جس کے چہرے پر اتنا نور ہو
اور جس کا اخلاق اتنا اعلیٰ ہو اور زاروں قطار اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور ان کے قدموں میں گر کر معافی مانگنے لگی اور اسی وقت کہا کہ واقعی تم صادق اور امین ہو، تمہارے علاوہ کوئی اتنا اعلیٰ ظرف نہیں ہو سکتا، کوئی اتنی قوت برداشت نہیں رکھ سکتا کہ میں سارے رستے تمہاری توہین کرتی آئی اور تمہارے زبان سے ایک بھی لفظ نہیں نکلا کہ وہ محمد میں ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ تھا آپ کا اخلاق، آپ کی سیرت، آپ کا بلند مرتبہ کہ دشمن بھی آپ کے اوپر ایمان لے آتے تھے، آپ کو صادق اور امین کہتے تھے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حق کا کلمہ پڑھتے تھے اور نبی کی نبوت کا اقرار کرتے تھے۔ اور یہ تھی وہ بلند اور اعلیٰ صفت ذات جو درد، چوٹ اور زخم کو سہنے کے باوجود کسی سے گلہ نہیں کرتے تھے اور برداشت کی آخری حد تک جاتے تھے، کیونکہ وہ اللہ سے اجر چاہتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ ہمارے ایمان کو بھی وہ قوت بخشے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، نبی ہم سے راضی ہو جائے اور ہم بھی صادق اور امین پر سچا ایمان لے آئیں، پختہ ایمان لے آئیں اور عمل کرنے والے ہو جائیں۔ جہاں رہیں خوش رہیں، جو بھی کام کریں اس میں آپ کو ڈھیروں ڈھیر کامیابی حاصل ہو۔ کامیابی ہم سب کے قدم چومے، اس دعا کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔